لیکن جس محبت میں محبوب کے بغیر سکون نہیں ملتا، جس محبت میں محبوب کے بغیر سکون و چین نہیں ملتا، جس محبت میں محبوب کے بغیر دل نہیں لگتا، ایسی محبت کو مودت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے صرف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے صرف محبت نہیں طلب کر رہا بلکہ اپنے اہل بیت کی مودت۔ بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا درد، اہل بیت کی محبت طلب کر رہا۔ اللہ اکبر۔ آج جو انسانوں کے حالات ہیں، انسانوں کے حالات، مسلمانوں کے حالات پوشیدہ نہیں ہے۔ آج اللہ کا نام جو لیتا ہے اسے صلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اسے صلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے حالات پر، ایسے میں بھی ابھی پیر پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا پیر بڑھیا ہے، میرا پیر اچھا ہے، میرا پیر اس سے بہتر ہے۔ لوگوں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تمہیں پیر پرستی کی بجائے تمہیں دین کی تبلیغ میں تمہیں اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اللہ کے دین کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے کہ جب تم ایک جٹ ہو جاؤ گے، جب ایک مٹھ ہو جاؤ گے۔ قسم خدا کی حافظ ملت نے فرمایا تھا یہ اختلاف کرنا تمہاری موت کا سبب ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اتفاق کر لو، ایک جھنڈے کے سائے تلے آ جاؤ، ایک جھنڈے کے تلے آ جاؤ، مسلمان بن کے رہو، تم اپنے دین کو بانٹو مت، تو فرقہ واری میں مت پڑو، چونکہ نبی نے فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جب بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی وہ جہنمی ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تم فرقوں میں نہ بٹو، مسلمان ہو، ایک ہو جاؤ۔ اگر ایک ہو جاؤ گے تم دنیا کو پلٹ دو گے۔ جب مسلمان ایک ہوا تب تک دنیا پہ حکومت نہیں۔ جیسے ہی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ویسے ہی دنیا، اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اختلاف کون کرتا ہے؟ بڑے نہیں کرتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے سکون سے رہتے ہیں، بڑے لوگ نہیں کرتے۔ کوئی کسی پیر کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف ہوتا ہے نا یہ مریدوں میں اختلاف ہوتا ہے، مریدوں میں اختلاف ہوتا ہے، پیر کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ آج کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کا بغض ان کے دلوں میں ہے۔ ارے ایسے ہو جاؤ کہ تم صحابہ والے بھی ہو، اہل بیت والے بھی ہو، کہ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ فبأیہم اقتدیتم، جو صحابہ کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور صرف صحابہ کو نہیں لینا بلکہ اہل بیت کی محبت ہی لینا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس میں بیٹھ جائے گا من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن ترکہا ومن تخلف عنہا، جو اس سے پیچھے ہٹ گیا غرق، وہ ہلاک ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا کانفرنس۔ صحابہ والے بھی ہو جاؤ اور اہل بیت والے بھی ہو جاؤ۔ قسم خدا کی پہلے کے لوگ نا ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی منزل تلاش کر لیا کرتے تھے۔ ستاروں کا علم جس کے پاس ہوتا تھا وہ راستہ معلوم کر لیا کرتا تھا، لیکن راستہ معلوم کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اگر دریا بیچ میں آ جائے تو اس کو پار کرنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی اگر کشتی ہے، اگر ستاروں کا علم نہیں ہے، صرف کشتی ہے تو دریا میں تو بیٹھ جاؤ گے، دریا میں تیرنا شروع کر دو گے، لیکن گھومتے رہو گے منزل ہاتھ نہیں آئے گی۔ ستاروں کا بھی علم ہونا ضروری ہے لیکن صرف ستاروں کا علم کافی نہیں ہے، ستاروں کے علم کے ساتھ ساتھ تمہیں کشتی کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ستاروں کا علم ہوگا منزل تو معلوم کر لو گے لیکن تم کشتی نہ ہونے کی وجہ سے دریا پار نہیں کر سکتے، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو بیڑا تو اس کا پار ہے، کشتی کے کنارے اس کے لگے گی، منزل مقصود تو اس کو ملے گی جس کے پاس ستاروں کا بھی علم ہے، جس کے پاس کشتی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت لگے تو مصروں میں میں اپنی بات کو ختم کروں اور مصطفیٰ کے دو حدیث دو فرمان کو ایک جگہ کروں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں قسم خدا کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عبرت رسول۔
سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کا دامن بھی اپنے ہاتھ میں تھامے رکھو، اہل بیت کی محبت بھی اپنے دلوں میں رکھو۔ قسم خدا کی اس طریقے سے اگر زندگی گزارو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ پاک ہمارے بولنے سننے قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔